جتنے دن میں بھی آئیں گے آپ آئیں گے تو میری یہ آفر ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حالانکہ لڑکیاں تو نہیں آفر کرتی کسی کو، اور اس زمانے میں تو کر لیتی ہیں مگر اس زمانے میں تو نہیں کرتی. اس زمانے میں تو شرم و حیا ہوا کرتی، ماں باپ نے جہاں کر دیا نہ لڑکا بولتا تھا نہ لڑکی بولتی. آپ آ گئے واپس. جب واپس آئے تو آپ کی شادی کر دی گئی، طے کی شادی. مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں آ گئی. شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دن کے بعد آپ پھر اسی راستے سے کہیں جا رہے تھے، اسی سفر میں وہ لڑکی پھر ملی، اور اس نے جیسے ہی دیکھا اس نے آپ نے کہا کہ بھائی میں آ گیا ہوں، اگر تم نے شادی کرنی ہے تو میں بولا تھا. لڑکی نے اپنا منہ پھیر لیا اور بولا میں تم سے شادی نہیں کروں. کیا وجہ ہو گئی؟ بھائی تم تو بول رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ میں جاؤ اپنا راستہ پکڑو. آخر بھائی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ ارے ہمیں جو نشانیاں بتائی گئی تھی نبی آخر الزمان کی، حضور کی ہر نشانی ہر پیغمبر بتا کر گیا ہے. ہر امت کو یہ معلوم تھا کہ پیغمبر آخر الزمان جب آئیں گے تو ان کے کیا کیا نشانی ہوں گی، ان کے باپ کی کیا نشانی ہوں گی، ان کے یاروں کی کیا نشانی ہوگی، ان کے دوستوں کی کیا نشانی، ان کے صحابیوں کی کیا نشانی ہوگی، وہ ہجرت کہاں سے کہاں کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد تو ہوا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے سارے پیغمبروں نے اور ساری امتوں نے حضور کا میلاد کیا ہے. جس نے بھی کیا، جو بھی نبی آیا اس نے حضور کی تعریف بیان کی ہے، حضور کی نشانیاں بیان کی ہیں، حضور کے والد کی نشانیاں، حضور کی والدہ کی نشانیاں بیان کی ہیں، حضور کے دوستوں یاروں کی حضرت ابوبکر صدیق کی نشانی بیان کی ہے، عمر فاروق کی، حضرت علی کی، حضرت عثمان غنی کی. ان تمام کی نشانیاں پہلے پیغمبر بتا چکے. جو آئیں گے وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. ہجرت تک کا بھی معلوم تھا کہ وہ ہجرت کریں گے، مکے سے یثرب کی طرف وہ ہجرت کریں گے. مدینہ تو بعد میں نام ہوا ہے، یثرب اس کا نام ہے. میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو میں نے تمہارے ماتھے میں نور محمد ہی دیکھا تھا، اور وہ نشانیاں دیکھی تھی جو ہمیں بتائی گئی تھی، تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ لال جو ہے وہ آپ کا بیٹا ہوگا. تو میں نے اس لیے شادی کی آفر کی تھی کہ کاش وہ میری جھولی میں آ جائے. وہ نبی، وہ پیغمبر میری جھولی میں آ جائے. میں شادی کروں گی آپ سے تبھی تو آئے گا نا وہ. لیکن وہ تو کوئی نصیب والی لے گئی. وہ نور جو یہاں تھا، وہ نور تو مائی آمنہ میں کے شکم میں آ گیا. مائی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے پیٹ میں آئے تو
میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی تو بکریاں مجھے ہکالنی نہیں پڑتی تھی، میں جس طرف جاتی تھی بکریاں خود بخود میرے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ میں جب چرانے جاتی تھی پتھروں کے اوپر جب میں پاؤں رکھتی تھی تو وہ پتھر میرے پیروں کے نیچے ایسے ہو جاتے تھے جیسے روئی ہے۔ یہ مائی صاحبہ فرماتی ہے۔ میں جدھر بھی جاتی تھی ابر کا ٹکڑا میرے اوپر اوپر چلتا تھا، دھوپ مجھے نہیں لگتی۔ میری بکریاں دودھ بے حساب دیتی، خیر ایسے تو سینکڑوں اور باتیں ہیں لیکن مختصر یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جن کو لڑکیاں آفر کریں وہ کیسا جوان ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اور کیوں نہ ہوگا جو حضور کے جو خوبصورتوں کا باپ ہے۔ ایسا حسن و جمال۔ تو جب حضرت عبد المطلب کا وقت قائم آ گیا تو آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی میں نے جو منت مانی تھی اب وہ منت میں نے پوری کرنی ہے، میں نے حضرت عبداللہ کو قربان کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ بولا تو تمام قریش پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ جواب اس کو تو نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے منہ پھیر لوں؟ جتنا بھی حسین ہے، جتنا بھی خوبصورت ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کے تو 8 بیٹے ہیں، آپ نے منت اگر مانی تھی تو کسی دوسرے بیٹے کو کر دیں، کسی دوسرے بیٹے کی قربانی دے دیں۔ فرمایا کہ یہ تو وہی مسئلہ ہو جائے گا بنی اسرائیل والا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو، میں اللہ سے دھوکہ نہیں کر سکتا، میں نے اسی بیٹے کا کہا تھا، تو میں اب بےایمانی کروں یعنی جھوٹ بولوں یا میں صرف اس رسم کو پورا کروں کہ اس کو چھوڑ دوں، یہ زیادہ خوبصورت ہے تو خوبصورت کو چھوڑ دوں اور جو دوسرے ہیں ان میں سے کر دوں کسی کو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں اس چیز کو خیرات اور قربان کرو جو تم کو سب سے اچھی لگے۔ تو میرے نزدیک تو تمام بیٹوں میں یہی حسین اور خوبصورت ہے، میں اس خوبصورت کو ہی اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ بڑا چرچا ہو گیا، بڑے قریش پریشان ہو گئے، دوست اور دشمن سب نے کہا یار نہیں، اس کا دشمن بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی دل میں آ جاتا ہے یار نہیں، یہ دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو ہے اتنا حسین خوبصورت جوان جو ہو اس کو میں کیسے جمع کروں۔ میٹنگ بیٹھی، جرگہ بیٹھا، مشورے ہوئے، بڑے بڑے سردار بیٹھے، حضرت عبد المطلب بھی بیٹھے۔ میں کہا یار ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے میں ایک آدمی کی دیت جو ہوتی ہے، قتل اگر کر دے کسی کو تو قتل کا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی اس کو یہ حکم دے گا کہ یا تو بھائی اس کی دیت جو ہے اس کے عزیز و اقارب جو ہیں رشتہ دار وہ دیت لے لے اس کے بدلے میں